اگر خدا نے سب کو تخلیق کیا تو خدا کو کس نے کیا؟ خدا کا وجود عمل میں کیسے آیا؟ آپ ارتقاء کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، یہ ایک مشہور نظریہ ہے اور یہ میٹرکس جیسی فلموں کا موضوع بھی بن چکا ہے۔ اللہ تعریف کے لحاظ سے مادی نہیں ہے، اللہ غیر مادی ہستی ہے، کیونکہ مادی چیز خالق نہیں ہو سکتی۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل، مائی سیلف شاہین۔ آج ہم سنیں گے کیا اسلام اور سائنس مختلف ہے۔ یس، وداؤٹ اینی فردر ڈو، لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم پروفیسر یونس سینگل، دوبارہ ہمارا مہمان بننے کا شکریہ۔ اس بار ہمارے پاس کچھ الگ سوالات ہیں جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ نظریہ تجسیم کائنات یا سیمولیشن تھیوری، کیا یہ ممکن ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ اور محسوس کر رہے ہیں وہ دراصل ایک سیمولیشن ہو؟ جیسے ہم اچانک آنکھ کھولیں اور پتہ چلے کہ ہم تو جیسے خواب میں تھے اور سب بحث فضول تھی۔ ہاں، یہ ایک مشہور نظریہ ہے اور یہ میٹرکس جیسی فلموں کا موضوع بھی بن چکا ہے اور یہ دلچسپ ہے، لوگ اس سے پرجوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس نظریے پر گہرائی سے سوچیں تو جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل خدا کی صفات ہی ہوتی ہیں، یعنی ایسی ہستی جو دیکھنے کی صلاحیت رکھے، کنٹرول کر سکے، سب پر قدرت رکھتی ہو، جیسے انسانوں سمیت پوری کائنات پر ہر چیز پر مکمل اختیار حاصل ہو۔ لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں ہم خدا کہنا نہیں چاہتے، چلیے اسے سیمولیٹر کہتے ہیں، ملٹی ورس تھیوری کی طرح۔ لیکن میرے خیال سے اگر مان لیں کوئی ایسی ہستی ہے اور جب وہ فرض کریں مل کر غور و فکر کرتے ہیں اور اس ہستی کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس تصور تک پہنچتے ہیں جسے بڑے بڑے مذاہب خدا کہتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک آغاز تھا اور وہ بعد میں وجود میں آئی، تو اگر خدا نے سب کو تخلیق کیا تو خدا کو کس نے کیا؟ اس کا وجود عمل میں کیسے آیا؟ خدا تعریف کے لحاظ سے مادی نہیں، وہ غیر مادی ہستی ہے، کیونکہ مادی چیز خالق نہیں بن سکتی، اور وقت ایک طبیعتی تصور ہے جو غیر مادی چیزوں پر لاگو ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے وقت کا کوئی مطلب نہیں، لہٰذا اللہ کے لیے وقت اپنی تعریف کے لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ فزکس میں بھی اگر بگ بینگ کی بات کریں، سوال یہ ہے بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، تو یہ سوال بھی بے معنی ہے۔ آپ کسی ایسی ہستی کو دیکھ رہے ہیں جو زمان و مکان سے ماورا ہے، وہاں فزکس کا کوئی وجود نہیں اور نہ ہی وقت وہاں موجود ہے، لہٰذا یہ سوال ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ فزکس ایک محدود دائرے میں کام کرنے والا نظام ہے جو کچھ خاص اصولوں کا پابند ہے، جن میں زمان و مکان کی حدود بھی شامل ہے، اور خالق تو اس سے بالا و برتر ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کب وجود میں آیا یا اس سے پہلے وہ کیا کر رہا تھا، یہ سب اللہ کے لیے بے معنی ہے۔ مسلمان سائنسدان کے طور پر جب آپ قرآن کو دیکھتے ہیں اور اس میں انبیاء کے معجزات پڑھتے ہیں تو آپ سائنسی اصولوں اور فزکس کے قوانین کے ساتھ قرآن میں ہونے والے ان معجزات کو کیسے سمجھتے ہیں؟ میرا ماننا ہے کہ معجزات یقیناً فزکس کے اصولوں میں فٹ نہیں بیٹھتے، وہ واضح طور پر فزکس کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور سائنسی دنیا میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ قوانین فزکس کی پابندی کی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس سب کو ایک وسیع تر وجود یعنی اللہ کے وجود کے تناظر میں دیکھیں جو پوری کائنات کا خالق ہے، وہ طاقتور ہستی یا ذہانت جس نے قوانین قدرت بھی تخلیق کیے، تو قانون بنانے والا کبھی بھی استثناء دے سکتا ہے، اور اگر اللہ کسی خاص موقع پر کوئی استثناء دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اس کی قدرت میں ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ نے بحر قلزم عبور کیا اور پانی دو طرف تقسیم ہو گیا اور یوں لگا جیسے دو پانی کی دیواریں کھڑی ہوں، تو یہ سب فزکس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ یہ کر سکتا ہے، یہ نامحدود ہے اور نہ ہی دین کے دائرے میں اس سے کوئی تضاد ہے۔ اللہ جو ماورائے فطرت طاقت رکھتا ہے، جو چاہے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی اللہ یا انبیاء پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو پھر اس سوال کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مادی نظریہ رکھنے والے سائنسدانوں کا سب سے بنیادی موقف یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ یا سبب ضرور ہوتا ہے۔ جیسے بارش کے سبب بادل بنتے ہیں، بادل بخارات کی وجہ سے بنتے ہیں اور بخارات گاڑھے پن سے وجود میں آتے ہیں۔ پوری کائنات قدرتی قوانین کے تحت چل رہی ہے، تو پھر ان سب میں خالق کہاں ہے؟ یہ جو ربط ہے ضروری نہیں کہ وہی سبب ہو، یعنی کہ بہت سی چیزیں آپس میں باہم جڑی ہوئی ہیں لیکن ان میں حقیقی اثر انداز ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ پورا عمل سمجھ سکتے ہیں کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر جیسے کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے بنتا ہے، یا مثال کے طور پہ مرغی کے انڈے میں کس طرح سے جان آتی ہے۔ ہم تمام مراحل اور عمل کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ جان لینے سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ ہمیں خالق کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں ہر چیز کے
दुरुस्त तौर पर चलने के लिए मुसलसल निगरानी की ज़रूरत होती है। फिज़िक्स के उसूल खुद कुछ नहीं करते, वो तो बस ताबे होते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। क़ुव्वतें उन पर असरअंदाज होती हैं और वो इनकार नहीं कर सकते। वो बस वही कुछ करते हैं जिसका उन पर असर डाला जाए। चलिए मान लें कि आपके पास मिसाल के तौर पर एक अंडा है, उसे 21 दिन तक गर्म जगह पर रखें, उसके अंदर चूजा बन जाएगा। यानी अंडे की जो सफ़ेदी और जर्दी है वो जिंदा चूजे में तब्दील हो जाती है। ठीक है, आपको पता है ये सब कैसे होता है। अच्छा, ये रहा अंडा, ये है जर्दी और सफ़ेदी। ठीक, अब इससे चूजा बनाकर दिखाओ। अगर सारी दुनिया इकट्ठी भी हो जाए और वो जानते हों कि अंडे के अंदर क्या हो रहा है, तो भी कभी वो नहीं कर पाएंगे कि उसे एक चूजे की शक्ल में जोड़कर दिखा सकें। क्यों? आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स को तब्दील करना होगा, तो कोई भी इसकी जुर्रत नहीं करेगा। यानी ये जान लेना कि चीजें कैसे बनती हैं इस बात को खत्म नहीं कर देता कि हमें एक इल्म रखने वाले खालिक की जरूरत है। यानी आपके पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप इस इल्म पर अमल भी कर सकें। और जो कुछ हम देखते हैं, जैसे मोबाइल फोन, गाड़ी, हर चीज को आखिरकार एक बनाने वाले की जरूरत होती है जो वहाँ सबब और असर के ताल्लुकात को मद्देनजर रखे। आज़ाद मर्जी एक ऐसा तसव्वुर है जिस पर मुल्हिदीन एतराज़ करते हैं। उन्हें इस तसव्वुर से मसला क्यों होता है और वो इसे मानते क्यों नहीं? क्योंकि अगर वो मान लें तो वो मजीद मादा परस्त नहीं रह सकते। अगर हम कायनात को देखें तो इसमें कवानीन है। कानून इरादे का अक्स होता है। जैसे किसी मुल्क के कवानीन, अगर वहाँ जमहूरियत सही चल रही हो तो कानून अवाम की इज्तिमाई मर्जी को जाहिर करता है और सब इन उसूलों की पाबंदी करते हैं। यही मामला मादा और तवानाई के साथ भी है, वो भी फिजिक्स के कवानीन के ताबे होते हैं। अब इसका मतलब है कि ये एक आलमी मर्जी है जो खुद को तिबियात के कवानीन के तौर पर जाहिर करती है और ये फिजिक्स की कुव्वतों के जरिए अमल में आती है। और जब इंसानों की बात आती है तो हम महसूस करते हैं कि हम जो चाहें कर सकते हैं। अगर मैं अभी हाथ उठाना चाहूं तो मैं उठा लूंगा। ये इस तरह नहीं कि ओह ये कशिश शकल या किसी और कानून के खिलाफ है। नहीं, ये तिबियात के कवानीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन चूंकि कवानीन वजूद को सिर्फ मादी चीजों तक महदूद करते हैं, इसलिए वो बगैर किसी सबूत के दावा करते हैं कि आज़ाद मर्जी दिमागी सरगर्मियों का नतीजा है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, मगर हकीकत में हम सब ये महसूस करते हैं। मैं सिर्फ अपनी दिमागी सरगर्मी या किसी और चीज तक महदूद नहीं हूँ। अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो जो कुछ भी हो रहा हो मैं वो करता हूँ और मैं ही उसका जिम्मेदार होता हूँ। मैं सिर्फ एक ज़ॉम्बी जैसा नहीं हूँ या ऐसा जो सिर्फ सिग्नल्स के कहने पर कुछ भी करता चला जाए, इस पर कोई रद्द अमल ना दे। ये ऐसा नहीं है। और दुनिया के तमाम ममालिक में कवानीन मौजूद होते हैं। अगर आप जुर्म करते हैं तो ऐसा आपने जानबूझकर किया, इसीलिए आपको इस जुर्म का जिम्मेदार ठहराया जाता है और कोई इस पर एतराज नहीं करता। और हत्ता कि समझें वो लोग भी जो कहते हैं कि आज़ाद मर्जी नाम की कोई चीज नहीं। दोबारा अगर उनका बच्चा मिसाल के तौर पर स्कूल जा रहा हो और सुस्ती का मुजाहरा करे, होमवर्क ना करे, तो वो ये नहीं कहते हाँ मैं समझता हूँ तुम्हारी दिमागी सरगर्मियां ये फैसला नहीं कर पाई कि होमवर्क करना है, इसलिए कोई बात नहीं। वो ऐसा नहीं करते, बल्कि कहते हैं फौरन अपना होमवर्क करो वरना तुम जानते हो क्या होगा फिर तुम सॉरी करोगे यानी हमारी अमली जिंदगी में हम ये यकीन जाहिर करते हैं कि आज़ाद मर्जी मौजूद है और लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन नजरियाती तौर पर अपने रवैये से यही लोग दरअसल इस अकीदे का इनकार कर रहे होते हैं जिसके वो कायल होने का दावा करते हैं। मादा परस्त दुनियावी नुक्ता नज़र रखने वाले साइंसदान समझते हैं कि वो जानदारों में पाए जाने वाले अजायबात को समझा सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो मक्खी का शहद बनाना जैसी सरगर्मियों को अंदरूनी जबिल्लत का नाम देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये दुरुस्त वजाहत या इस्तिलाह है? यकीनन हम जिबिल्लत को देखते हैं और जानवरों को वो कुछ करते देखते हैं जो हमारे हिसाब से बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। मिसाल के तौर पर मच्छर को ही लीजिए। जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो वो उड़ जाते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या करना है, कैसे उड़ना है। उन्हें अपनी खुराक का भी इल्म होता है कि खाना क्या है वगैरह। यानी लगता है जैसे वो पहले से तरबियत याफ्ता हैं, जबकि हम तो आम तौर पर स्कूल जाते हैं जहां हम इल्म हासिल करते हैं और कुछ खास महारतें सीखने में हमें काफ़ी वक्त लगता है। लेकिन जानवर यूं कह लें बगैर किसी ज़ाहिरी तरबियत के काफ़ी पेचीदा काम अंजाम दे लेते हैं और वो ज़्यादा ज़हीन भी नहीं लगते, मगर वो हैरत अंगेज़ काम करते हैं। चूँकि वो इतने हैरान कुन काम करते हैं तो एक मंतकी नतीजा ये निकलता है कि कोई ज़्यादा इल्म रखने वाली हस्ती उनसे ये काम करवा रही है। तो वो कहते हैं अच्छा हम बस इसे जिबिल्लत कह देते हैं।
یعنی کسی نہ کسی طرح وہ علم کو کہیں سے حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اگر واقعی جبلت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معلومات کسی باخبر ماخذ سے آ رہی ہے جس کے پاس اس علم کو وصول کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو. پھر بھی اس سب کے لیے ایسے ذہن کی ضرورت ہے جو اس علم سے آگے جا سکے، یعنی کہ اس علم کا ماخذ اور علم کو دینے والا، اور اس مخلوق کی اس علم کو حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، اور نہ صرف علم بلکہ اس علم کے مطابق کام کرنے کی صحیح مہارت حاصل کرنے کی صلاحیت، جس کے لیے اعلیٰ سطح کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ اسے جبلت کہہ کر بات ختم کر دی جائے. ٹھیک ہے، اب یہ مکمل ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں. یا پھر یہ کہا جائے کہ چونکہ وہ خود سے یہ سب نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کوئی ذات برتر ہے جو یہ کام کرواتی ہے. ٹھیک، پس پردہ ان کے ذریعے یہ کام کر رہی ہے، مگر اس سے یہ حقیقت نہیں بدلتی کہ ان میں زبردست مہارت پائی جاتی ہے. آپ نے کہا کہ مادی وجود فاعل یعنی ایجنٹ نہیں ہو سکتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مادی وجود فاعل کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ مادی وجود اپنی فطرت کے لحاظ سے بنیادی ذرات سے مل کر بنے ہوتے ہیں، اور ان کی فطرت میں ہی بے عملی ہوتی ہے. وہ بس ایک جگہ پڑے رہتے ہیں، وہ خود کچھ نہیں کرتے، وہ کسی اور چیز پر اثر انداز نہیں ہوتے، وہ صرف رد عمل ظاہر کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی پہل نہیں کرتے، یعنی وہ صرف پڑے رہتے ہیں بس. دوسری طرف عمل کرنے والی طاقت جیسا کہ فزکس کی طاقت وہ اثر انداز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کشش ثقل کا قانون. اگر میں یہ چیز چھوڑوں تو ہم جانتے ہیں کیا ہوگا، کوئی چیز اسے زمین کی طرف کھینچے گی، یعنی کوئی اثر ڈال رہا ہے. اور وہ کون کھینچ رہا ہے؟ کیا وہ کوئی مادی چیز ہے؟ نہیں، وہ ایک قوت ہے. اگر ہم اس سے ایک قدم آگے جائیں تو ہمارے پاس زندگی ہے، ہمارے پاس جاندار اور بے جان اشیاء موجود ہیں. جب ہمیں زندگی کی طاقت ملتی ہے جو کہ غیر مادی ہوتی ہے تو وہ پھر مادی جسم پر قابو پا لیتی ہے، چاہے وہ پودا ہو، جانور ہو، یا کوئی جرثومہ، یا پھر یوں کہہ لیں انسان ہو، جو پورے جسم کو کنٹرول کرتی ہے. تو یہ طاقتیں اثر انداز ہوتی ہیں. اسی لیے جو غیر مادی طاقتیں ہوتی ہیں وہ مادی وجود کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور اعلیٰ درجے کا وجود رکھتی ہیں. آخر میں پروفیسر سینگل، ان تمام باتوں سے ہٹ کر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تصور کریں کہ اس وقت ایک نوجوان آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ کی بات سن رہا ہو اور آپ کی بات سمجھ گیا ہو، لیکن وہ کہے کہ میری زندگی تو ٹھیک چل رہی ہے، مجھے کسی خالق پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسے کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، مجھے تو بس اس کے لیے افسوس ہوگا کیونکہ وہ بہت محدود زندگی گزار رہا ہے. ہم اپنی زندگی میں کوئی مقصد چاہتے ہیں. فرض کریں آپ کسی بھی چیز پر ایمان نہیں رکھتے اور پھر آپ کو یوں لگے گا کہ اچھا آپ پیدا ہوئے اور بس ایک دن مر جائیں گے، یا آپ کا بچہ فوت ہو جائے تو آپ یہی سوچیں گے کہ آپ اسے دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے، نہ اپنے پیاروں کو نہ کسی اور کو. فرض کریں کہ اگر آپ کفر کا راستہ چنتے ہیں تو آپ بس یہاں مادی محدود زندگی گزاریں گے جس میں بہت سی پریشانیاں اور تکالیف ہوں گی، اور آپ ان باتوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیں گے، اور یہ کوئی خوبصورت زندگی نہیں ہوگی. اب اگر آپ ایمان کا راستہ چنتے ہیں تو ایمان ایک مکمل پیکج کے طور پر آتا ہے کہ آپ مرتے نہیں، اور زندگی یعنی روح کی اصل فطرت ویسے بھی ابدی ہے، مادی نہیں. آپ کے پاس ایک زندگی ہے اور کچھ ہے جو آپ سے ایک ہمیشہ کی اور اس سے بھی زیادہ خوشیوں والی زندگی کا وعدہ کر رہا ہے، اور کچھ ایسا جہاں آپ اپنے تمام دوستوں اور پیاروں کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. تو اگر آپ یہ راستہ چنتے ہیں تو یہ بس اس انسان کی اپنی مرضی پر ہے. اس بات کے حق میں بہت سے ثبوت موجود ہیں، اور میرے خیال سے آپ کو بامقصد زندگی مل سکتی ہے، وہ بھی بغیر کسی قیمت کے. اور میرے خیال میں زیادہ مکمل زندگی، سچ میں خوشیوں سے بھرپور، تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا اور نفع ہی نفع ملے گا، نہ صرف آخرت میں بلکہ اس دنیا میں بھی ملے گا. پروفیسر یونس سینگل، آپ کے جوابات کا شکریہ. ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا اور ہمیں وقت دینے اور یہاں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ، مجھے بھی یہاں آ کر خوشی ہوئی. واو، سو بہت ہی زبردست ایکسپلینیشن دیا ہے، ایکسلنٹ. کیونکہ جیسے کہ بہت سارے کوشچنس تھے. سیکنڈ کوشچن میں جیسے انہوں نے بولا کہ کیا میریکلس ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کا اگزامپل دیا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ دریا کے 2 ہو گئے تھے، تو انہوں نے یہ بولا کہ اس میں کوئی لا نہیں لگا تھا، مطلب فزکس کا کوئی لا نہیں لگا تھا، کیونکہ جو دریا کے 2 تھے وہ اس طرح سے پانی ایسے کھڑا ہو گیا تھا جیسے 2 دیواریں. تو یس، اور وہ یہ جو میریکل جو ہوتے ہیں نا، یہ غیبی مدد ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے آئی آلسو ڈو بلیو ان میریکل. اینڈ جیسے کہ انہوں نے پھر سیکنڈ کویشچن میں بولا نا کہ ہم جانتے ہیں ایک پروسیس ہے کہ اگر انڈے کو گرمی دی جائے تو اس میں سے چوزا آتا ہے، بٹ یہ سارا پروسیس اندر ہو کیسے رہا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، مطلب کوئی نہیں سمجھ سکتا، نہ ہی کوئی کر کے دکھا سکتا ہے. تو اس کے پیچھے بھی کیا ہے، ایک لامحدود طاقت ہے. اور اسی طرح سے جیسے کہ ہم جو ہیں ایک واسٹ یونیورس میں رہتے ہیں، رائٹ، اور اس کے علاوہ بھی ملٹی یونیورسز ہیں. تو آل آئی کین سے کہ ہمارے پاس جو ہے نا 1% نالج بھی نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس پوری کائنات کو، اتنی ملٹی یونیورسز کو چلا رہا ہے، تو اس کے پاس کتنا زیادہ وہ کتنا زیادہ علم والا ہوگا. سو جو لاسٹ والا کویشچن تھا نا کہ جیسے کہ لائف بہت زیادہ اسموتھلی چل رہی ہوتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ پھر ہمیں خدا کی کیا ضرورت ہے. بٹ کہہ سکتے ہیں نا کہ لائف کتنی بھی فلو میں چل رہی ہو، لیکن ایک نہ ایک ٹائم پہ ہمیں اپنے رب کی ضرور ضرورت پڑتی ہے. جیسے انہوں نے ایک پرفیکٹ اگزامپل دیا کہ اگر کوئی انسان آخرت پہ یقین نہیں رکھتا ہے، یا ایمان نہیں لاتا ہے، یا خدا پہ یقین نہیں رکھتا ہے، اور مان لو اس کے ساتھ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ تو پھر اسی دنیا میں اس چیز کا بدلہ چاہے گا، سزا یہیں پہ سب کچھ. تو یہ ایک چیز بہت اچھی بات ہے اسلام کی کہ انسان کے ساتھ کتنے بڑے بڑے حادثے پیش آتے ہیں، لیکن آخرت کے دن پہ یقین رکھنا اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ جب ہم اس چیز آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک زندگی محدود زندگی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک ایور لاسٹنگ لائف ہے جہاں ہمیں ہمارے ہر نقصان کا، ہمارے اچھے کام کا جو ہے صلہ بھی ملے گا، اور ہم وہاں ہمیشہ رہیں گے. تو اور یہ چیز جو ہے نا انسان کو بہت ساری پرابلم سے کوپ اپ کرنے کی بھی ہمت دیتا ہے کہ ہاں ہم ایک ایسے دن کی طرف بھی جائیں گے جہاں ہماری ہمیشہ کی زندگی ہوگی. سو یا دیٹس اٹ فار ٹوڈے. سو سی یو سون ان مائی نیکسٹ ویڈیو.